بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک طارق القادری کی ذریت سے شاعر ڈاکٹر صداقت، اس کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا کہ جس میں اس نے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 3 روایتیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1 روایت اور قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات پر کلام کیا، اور اس میں اس نے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو احادیث ہیں ان پر جعل سازی اور ڈرامہ بازی تک کا اطلاق کیا، اور اپنے آپ کو بڑی تحقیق کر کے خود کو فقیر بنا کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ فقیر نے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ فقیر ہی ہے، کیونکہ علم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علم سے عاری فقیر ہے، خود کو دوسرا فقیر چاہے بنانے کی کوشش کرتا ہو لیکن ہے یہ فقیر ہی، ہم اس کی یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مسند امام احمد بن حنبل پر روایات پر جو اس نے اعتراضات کیے ان کا میں جواب عرض کروں، یہ بات عرض کر دوں کہ اس نے اپنے خطبہ میں افضل البشر بعد رسول اللہ علی قول الغالب جناب ابی طالب کے بارے میں کہا کہ وہ افضل البشر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اس فقیر سے صرف اتنی گزارش ہے کہ کسی روایت سے یا اجماع سے یہ بات ثابت ہے جو یہ بات تو کہہ رہا ہے، تو تیری اس بات سے اجماع صحابہ کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات بابرکت ہے، لہذا اس بات کو ثابت کر۔ اور دوسرا، فقیر فقیر نے جو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پہلی روایت ہے کہ جو ناجیہ بن کعب سے ہے، اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ابو طالب فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دفنا دو، تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ انہو مات مشرکا۔ یہ روایت بیان کر کے کہتا ہے کہ اب دوسری روایت کا مطالعہ کریں، اس میں جو روایت ہے وہ عبد الرحمن سلمی سے ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انہو مات مشرکا، تو متن میں مطابقت نہیں ہے، متن دوسرے متن کو دوسری حدیث پہلی حدیث کو رد کر رہی ہے۔ اس علمی فقیر کو کسی نے بتایا نہیں کہ جب سند بدل جائے، راوی بدل جائے تو اس وقت روایت بھی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح کے کئی احادیث ہیں، وہ ساستہ میں مل جائیں گی، دوسری احادیث کے ذخیرے میں مل جائیں گی کہ روایت ایک ہے لیکن ان کے متون مختلف ہیں راویوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ دوسری حدیث پہلی کا رد کرتی ہے، اس کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ رد کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ پچھلی حدیث میں ہے کہ انہو مات مشرکا، کیا اگلی حدیث میں ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے؟ رد تو اس وقت ہو کہ جب اس کی نفی ہو، اس کی تو نفی نہیں ہے، اور عدم ذکر جو ہے وہ نفی کو مستلزم ہوتا ہے، لہٰذا یہ علمی فقیر ہے۔ علمی واقعی اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، واقعی یہ فقیر ہے، اس کے پاس علم نام کی شے کوئی نہیں ہے، اور چیلنج کرتا ہے علماء بریلوی کو، تو لہٰذا اس کی بات کا جواب تو اسی میں ہے۔ پہلی بات یہ، سند کے مختلف ہونے سے روایت مختلف ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ، انہو مات مشرکا کہہ دینے سے دوسری روایت میں اگر انہو مات مشرکا نہیں ہے تو یہ پہلے کی نفی کو مستلزم نہیں، کیونکہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہوتا۔ اور جو تیسری روایت اس نے ذکر کی، تیسری روایت اس کے بارے میں وہ آیات کے نزول کے بارے میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس پر بھی میں انشاءاللہ کلام کروں گا۔ یہ اختصاراً اس کے اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی علمی اوقات کتنی ہے، کہ 25 منٹ کا جو اس نے کلپ بنایا اس میں اس نے کہا کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ امام بخاری نے FIR کاٹی ہوئی ہے بخاری شریف میں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو معذرہ تھانے دار بنایا اس نے، یہ فقیر نے، کیونکہ علم نہیں ہے تو ظاہر فقیر لوگ ہی ایسے کلام کرتے ہوتے ہیں نا۔ اس نے کہا کہ وہاں پہ جو روایت ذکر کی ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور اس کا شان نزول بنا دیا جناب ابی طالب کی وفات پر، جبکہ یہ آیت پاک تبوک کے آخر پر نازل ہوئی، تبوک کے واپسی پر نازل ہوئی، اور یہ سورۃ توبہ کی آیات میں سے ہے۔ اس نے یہاں سے یہ اعتراض تو اٹھا لیا کہ یہ آیت جو ہے اس موقع پر نازل نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کا ذہن فقیرانہ نہ ہوتا، منگتوں کا اس کا ذہن نہ ہوتا، تو اس کو یہ پتہ ہوتا کہ جہاں سے اس نے امام بخاری پر یہ اعتراض کیا اسی کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب بھی ذکر فرمایا، اور یہی آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس آیت کا شان نزول کیا فرماتے ہیں، یہ میرے پاس روح المانی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ جو اعتراض اس نے کیا یہ حسین بن فضل کا اعتراض ہے کہ جناب ابی طالب کی وفات تو پہلے ہو گئی،
اور یہ آیات تو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، جیسے اسی کے بقول 14 سال کا فرق ہے۔ یہ اعتراض تھا حسین بن فضل کا، اور اس سے آگے متصل، یہ صرف روح المعانی میں نہیں، ابن عادل دمشقی نے اللباب فی علوم الکتاب میں یہ جواب دیا ہے، اور اسی طرح آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں گے جیسے علامہ خازن کی ہے یا اسباب نزول قرآن علامہ واحدی کی ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ میں مختصراً یہ بات ذکر کر رہا ہوں۔ علامہ واحدی رحمۃ اللہ تعالی نے حسین بن فضل کی اسی بات کا جواب دیا جو یہ اعتراض کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقل سے بعید نہیں ہے، جو عقل والا ہو اس سے یہ بات بعید نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، فقیر ہے، اس کے پاس عقل نہیں تو لہذا اس سے بعید ہے۔ فرماتے کہ کان علیہ الصلوۃ والسلام یستغفر لابی طالب من ذلک الوقت الی وقت نزول الآیہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابی طالب کے لیے استغفار کرتے تھے اس وقت تک جب تک کہ یہ آیت پاک نازل ہو گئی۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابی طالب کے لیے استغفار نہیں کی۔ اب اس کی دلیل کیا فرماتے ہیں؟ بل یراد ان ذلک سبب النزول فالفاء فیہ للسببیۃ لا للتعقیب، فرماتے جو روایت میں ہے لاستغفرن لک ما لم انہ عنک فنزلت، یہاں پہ جو فنزلت میں فا ہے یہ سببیت کی ہے، یہ تعقیب کی نہیں ہے، جس روایت سے یہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابی طالب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے کہ میں خدا کے ہاں تیرے لیے احتجاج کروں گا۔ تو ابو جہل وغیرہ پاس بیٹھے تھے، تو جناب ابی طالب نے یہ بات کہی کہ میں اپنے آبا کے دین پر ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لاستغفرن لک ما لم انہ عنک فنظرت ما کان للنبی، جناب ابی طالب نے کہا کہ میں اپنے آبا کی ملت پر ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک فنزلت، کہ میں اس وقت تک ضرور استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک دیا، ما لم انہ عنک، جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان اور آیت کے الفاظ سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب ابی طالب کی استغفار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کو منع کر دیا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار نہیں کی۔ اور اسی بات کو لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِي، آگے آیت ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنزلت میں جو فا ہے یہ سببیت کی ہے، یہ تعقیب کی نہیں ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب اس میں فرماتے ہیں کہ دو سبب ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آیت تو جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں سبب دو ہیں، اور دو سبب کے پیش نظر ایک ہی آیت نازل، ایک جناب ابی طالب کے لیے استغفار کرنا اور ایک جناب آمنہ کی قبر پر جانا۔ تو جب یہ دونوں باتیں ہو گئیں تو جب وہ روایت، تیسری روایت جو مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس فقیر نے ذکر کی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی تھی، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ یہ فرماتے ہیں، یہ بات ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں بھی ذکر فرماتے ہیں اور تفاسیر میں بھی یہ بات انک لا تہدی من احببت اور ما کان النبی اس کے تحت مل جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنے لگے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے، تو اس وقت خدا تعالیٰ نے آیت پاک نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ تو کتنے واقع ہوئے؟ 3۔ اور سبب کا متکرر ہونا یہ کوئی غیر جواز والی بات نہیں ہے، یا غیر جائز نہیں ہے، یا ناجائز نہیں ہے۔ سبب متکرر ہوتے ہیں، چاہے 2 دفعہ ہو چاہے 3 دفعہ ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سبب متکرر ہوئے۔ پہلا سبب کون سا؟ کہ جناب ابی طالب اگرچہ ان کی وفات 14 سال پہلے ہوئی۔ دوسرا سبب کیا؟ آپ کی والدہ۔ اور تیسرا سبب کیا؟ کہ وہ شخص جو دعا کرتا، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اب اس سے متصل جو آیت پاک ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اپنے والد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اپنے چچا کے لیے دعا کیا کرتے تھے، آزر کے لیے۔ لیکن جب یہ خبر ہو گئی کہ وہ مر گیا تو اس وقت آپ نے اس کے لیے دعا ترک کر دی۔ تو فرماتے ہیں، یہ ابن عادل دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے چچا کے باطل ہونے پر، اس کے کفر پر، اس کے لیے دعا کو ترک کر دیا، تو محبوب آپ بھی دعا کو ترک کر دیجئے۔ ما کان للنبی ان یستغفر للمشرکین۔
اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی. تو لہٰذا یہاں سبب متکرر ہیں، اور جب سبب متکرر ہو تو اس وقت اس کے نزول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. اور اگر اسی بات میں اختلاف ہوتا تو اتنے مفسرین کوئی تو ذکر کرتے. تو لہٰذا دوسروں کو تھانے دار بنانا اور اپنی جہالت کو دوسروں پر تھوپنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. یہ تیری علم دانی ہے اور یہ تیری علم میں فقیری ہے. باقی تو علماء بریلوی ان کو چیلنج کرتا ہے کہ ذریت بریلوی کو، میں تو کون، تیری کیا حیثیت علماء بریلوی کو چیلنج کرنے کی؟ جہاں سے تیرے باپ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں انہی اعتراض کے آگے ہمارے بزرگوں نے اس کے جوابات ذکر فرما دیے. لیکن چونکہ تم لوگ فتنہ ہو آگے نہیں پڑھو گے، بعض کتاب پر ایمان لاؤ گے، بعض کا انکار کرو. تم تو چھپاتے ہو یہودیوں کی طرح. دوسری بات یہ کہ جو تیرا عقیدہ ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلام کرتا ہے، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسلم جس پر محدثین اس پر اعتماد کرتے، تو کہتا ہے کہ ڈرامے ہے، تو کہتا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں جعل سازی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معذرت نے ایف آئی کہا ہے کہ جناب ابی طالب پر ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. تو یہ بات بتا کہ جو تیرا نظریہ ہے یہ علماء اہل سنت میں سے کس کا ہے؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی شریف میں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں والآیۃ علی ھذا دلیل علی ان ابی طالب مات کافرا وهو المعروف من مذهب اہل السنت والجماعہ. یہ تو اہل سنت و جماعت کے مذہب میں سے معروف ہے کہ جناب ابی طالب کا جو انتقال وہ کفر پر ہوا ہے، اور اس پر آگے دلیلیں اہل سنت کے نزدیک یہ بات ہے. اب تو جو جناب ابی طالب کے ایمان کو ثابت کرتا ہے، اور ایمان کو ثابت کرتے ہوئے تو نے محدثین پر بھی اعتراض جڑ دیے، مفسرین سب کو چھوڑ گیا، تو بتا کہ تیرا نظریہ کیا ہے؟ شیعوں والا ہے. اب کھل کے سامنے آنا، کیونکہ تو نے سب کو رد کر دیا، مفسرین کو بھی رد کر دیا، محدثین کو بھی رد کر دیا، شارحین کو بھی رد کر دیا، اور ائمہ مجتہدین کو بھی تو نے رد کر دیا. گو کہ تو رافضی ہے. یہ اس فقیر کی علم دانی ہے، اتنا علم ہے اس کے پاس، اور چیلنج کرتا ہے بڑوں کو. اسی لیے تو مناظرے میں سامنے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ بول دینا ہے، چڑھا دینی ہے، لوگوں نے سن لینا ہے، بس بات ختم. دوسرے کی کوئی سنے نہ سنے اس سے غرض نہیں ہے. اسی لیے تو تم لوگ سامنے نہیں بیٹھتے. تم لوگوں کا وتیرہ ہی ہے فتنوں کا، بس ویڈیو بناؤ اور چڑھا دو، عوام کے دماغ خراب کرو، فتنے ڈالو. لہذا تو علمی فقیر ہے، علمی فقیر رہے گا. تیرے پاس بہتانوں کے علاوہ اور کچھ بات نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے تیرے پاس. خدا تعالیٰ تیرے جیسے فتنوں سے اہل سنت و جماعت کے عوام کو محفوظ فرمائے، اور علماء ہیں تیرے بات جواب دینے کے لیے. یہ تو بس کل اختصاراً سنا تو میں نے کہا اس کی علم دانی تو بتاؤں کہ اس کی علم دانی کتنی ہے، جس کو قاعد و قوانین حدیث کے اصول کا نہیں پتا، اسلوب کا نہیں پتا، سند کے احوال کا نہیں پتا، اور اعتراض کرتا ہے متن پر کہ متن میں اختلاف ہو گیا اور دوسرا متن پہلی کو رد کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.